کس منہ سے جائیں گے آپ ووٹ لینے لوگوں کو کہ ہم نے پاکستان کی پر حملہ کیا تھا 9 مئی کو؟ کس منہ سے جائیں گے آپ یہ کہیں گے جا کے لوگوں کو کہ ہم نے پاک فوج پر حملہ کیا تھا، ہم نے یادگار شہداء پر حملہ کیا تھا؟ یہ آپ کا منشور لے کے جائیں گے آپ؟ الیکشن ہونے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ یہ جو ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے سکینڈلز کی، اس کے اوپر جب یہ سارا معاملہ آیا، اس گورنمنٹ آئین موجودہ، تو اس کے اندر صرف تذکرہ کیا گیا توشہ خانے سے متعلق چیزوں کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہوئی. جب اتنے سکینڈلز موجود تھے تو آپ لوگوں کے اس دور میں ان کے اوپر بات کیوں نہیں کی گئی؟ کیسز ان سے متعلق کیوں نہیں بنائے گئے؟ ان کو کیوں نہیں آگے لے کے بڑھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ذرا وکیل صاحب کی گفتگو کا جواب دینا چاہوں گا آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے. I hope I will get uninterrupted time. جی آصف صاحب گو اہیڈ. گزارش یہ ہے کہ یہاں بات انہوں نے جو کی ہے مختلف حوالوں سے کہ جی یہ فلاں جو ان سے ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، مجھے یہ بتایا جائے کہ عمران خان کس کی پیداوار ہے؟ کون تھا جنرل پاشا؟ کون تھا جنرل ظہیر الاسلام؟ کہاں سے اٹھی تھی یہ پی ٹی آئی کا خمیر؟ کہاں سے اٹھا تھا؟ کمال کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی بات کرتے ہیں. 3% مہنگائی تھی، پھر آ جائیں ادھر نواز شریف کے دور میں 3% مہنگائی تھی، اس کو 11%، 12%، 18% پر کون لے کے گیا؟ آپ کو 38 اور 28 کا فگر تو یاد ہے، وہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو. اس کے بعد کون لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کہا کہ جی ہم خودکشی کر لیں گے، جائیں گے نہیں؟ اب مجھے I don't want to repeat I think at the cost of repetition، لیکن چونکہ یہ انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں کہ اس کا مجھے اب جواب دینا پڑے گا اور ان کو آپ کو بھی سننا پڑے گا. یہ آپ 4 وزرائے خزانہ آپ تبدیل کرتے ہیں. listen to me now. 4 وزرائے خزانہ تبدیل کرتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ جاتے جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو آپ توڑ جاتے ہیں. یہ عمران خان کے اور آئی ایم ایف کے درمیان تو معاہدہ نہیں تھا، یہ کس کے درمیان معاہدہ تھا؟ بٹوین آئی ایم ایف اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان. نواز شریف تو 2013 سے 2016 تک کامیاب معاہدہ کر کے چلا گیا، جان چھڑا لی تھی. کس نے ہمیں آئی ایم ایف کے آگے ڈالا؟ یہ تو کہتے تھے کہ جی ہم جائیں گے نہیں آئی ایم ایف کے پاس. باقی سکینڈل کو چھوڑیں آپ، یہ توشہ خانہ کچھ شرم حیا تھی کہ جو گھڑی بیچ دی جا کے، اور کس نے دی تھی گھڑی اور کیا بیچ دی؟ اب بات کرتے ہیں یار، کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ اور چینی چور کی بات کی آپ نے، وہ تو آپ کا اے ٹی ایم تھا، آپ کا تو وہ بھی اے ٹی ایم تھا. جتنے آج عدم استحکام پارٹی میں آئے ہیں، میں نے تو کہا ہے کہ وہ تو سارے کیا اس کے آپ کے اے ٹی ایم تھے، آپ کے انویسٹر تھے، آپ کے گھروں کے، آپ کے کچن کا خرچہ چلاتے تھے. کیا بات کرتے ہیں؟ اور اب جو اس کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عوام کے پاس کیا لینے جائیں گے، عوام کو بتائیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی جو ڈیفالٹ پہ لے آئی تھی پاکستان کو اور کچھ نہیں ہم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم از کم ڈیفالٹ سے تو نکال لیا شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے. آپ تو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے. پھر مجھے بتائیے، یہ ابھی ریسنٹلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ $3 بلین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دوران اپنے من پسند سرمایہ داروں کو نوازا گیا ہے. آپ فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ریمیٹنس کی بات کرتے ہیں. جو $3 ارب ڈکار گئے ان سے حساب نہیں لیا گیا، وہ کن کو دیا گیا؟ اور اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کہتا ہے، اور بڑی یہ میں کہتا ہوں کہ بڑی سبکی کی بات ہے آن دی پارٹ آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ آلسو، کہ ایسے ڈاکو جو ہیں جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی ہے، $3 ارب کھا گئے پکڑ کے، جو کووڈ کا منی تھا اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ بھول گئے ہیں؟ کس منہ سے جائیں گے آپ ووٹ لینے لوگوں کو کہ ہم نے پاکستان کی پر حملہ کیا تھا 9 مئی کو؟ کس منہ سے جائیں گے آپ یہ کہیں گے جا کے لوگوں کو کہ ہم نے پاک فوج پر حملہ کیا تھا، ہم نے یادگار شہداء پر حملہ کیا تھا؟ یہ آپ کا منشور لے کے جائیں گے آپ؟ الیکشن ہونے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈونٹ وری. اچھا میں کمنگ بیک ٹو یور کوشچن. اب آپ کا جو آپ نے کوشچن فرمایا تھا کہ جی کیا آپ ذرا اس کو کائنڈلی ریپیٹ کیجئے گا. اچھا، میرے سوال کا کسی حد تک جواب آپ نے اسی میں دے دیا تھا. میں بیسیکلی سکینڈل سے متعلق بات کر رہا تھا کہ یہ اس پہ اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرے. لیکن ابھی میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پارشلی جواب مجھے مل گیا. پارشلی Who was احسن جمیل گجر؟ آپ دودھ کے نہ آئے ہوئے ہیں لوگ. عدم استحکام پارٹی ہے، دوسری پارٹی ہے، میں تو مانتا ہی نہیں اس کو پارٹی کو. اچھا، لیکن اگر وہ پارٹیاں آئی ہیں تو پی ٹی آئی کس نے بنائی تھی؟ ابھی تک آپ کے ساتھ وہ کولیشن میں
اس سے بھائی کون کہتا ہے کولیشن میں ہے؟ وہ تو انہوں نے اپنے 2 بندے بھیجے، صدر نے کہا، ان کے صدر نے کہا کہ جی استعفیٰ دو، نکل آؤ۔ وہ پیٹرن چیف کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی شامل رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں، ہمارے تو صدر نے پنجاب کے چیپٹر نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہمارے اپنے امیدوار موجود ہیں۔ ماضی میں ہم نے جب اتحاد کیا، اتحاد نہیں، جب ہم نے ان لوٹوں کو ٹکٹ دی، غلطی کی، اس کا نتیجہ بھی ہم نے بھگتا ضمنی الیکشن میں، تو بار بار تم وہ غلطی نہیں کریں گے۔ جی میں تو یہ بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ وی ہیو الیکٹیبلز، اور ہمارے اپنے ورکرز، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا اس جماعت کی جانب سے، ہمیں اس جماعت کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، اور ظاہر ہے کہ ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے فردوس عاشق آوان صاحبہ یہ فرما رہی تھیں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی اگر بندے الگ کریں گے تو ایک بڑا نیگیٹو میسج جائے گا IMF اور مالیاتی اداروں کو، تو یہ اس وجہ سے ہوا۔ تو بہرحال آپ کا نقطہ نظر عارفہ صاحبہ، میں تو دیکھیے میرا پریزیڈنٹ جو ہے پنجاب کا رانا ثناء اللہ صاحب، میں تو اس کی بات کو زیادہ محترم ٹھہراؤں گا نا۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ جی نون لیگ جون سی ہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی الائنس یا فی الحال سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نہیں جا رہے، ہم خود الیکشن لڑیں گے، اللہ خیر سے۔ چلیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو آپ زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب سے جو بات منسوخ کی گئی، میں پارٹی پریزیڈنٹ، وہ میرا پارٹی پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، I got your message، لیکن بٹ شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے استحکام پارٹی سے کسی سے الائنس کر رہے ہیں، انہوں نے میری تو نالج، یہ استحکام پارٹی کی طرف سے آیا تھا، ان کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا تھا۔ اچھا جی عارفہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا، اب میں ان کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں۔